ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم نے بات کی تصوف کے اوپر اور اس کی اہمیت، اس کے عام بندے پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے منفی مثبت پہلو ساروں کو دیکھا. ناظرین آئیے اس پر چند کویسچن جو ہیں جو عام لوگوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور وہ اس کے بارے میں مبہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کرتے. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ وحدت الوجود، اس نظریے کو ابن عربی کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کائنات ایک ہی وجود کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور وہ وجود جو ہے خدا ہے. وہ اس کی مختلف شکلیں ہیں، انسان سے لے کے ہر چیز. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں یہ خدا ہی ہے ہر چیز، جو اگر ہم سخت الفاظ میں دیکھیں. ٹھیک ہے. ابن عربی صاحب نے جب اپنی سٹیجز ڈسکس کی، تو جیسے ہم نے نیو پلیٹینس اور ویداس کی تھیوری پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان معاملات میں ان کے ہاں یہ کنسیپٹ موجود ہے. جیسے شنکراچاریہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایڈوینٹا، اس کا جو ہے ادوینتا ویدان، یعنی کہ نان ڈوالزم، سب کچھ ایک ہی ہے. اچھا، ابن عربی صاحب کا اس میں موقف تھوڑا سا نا لوگوں نے غلط سمجھا ہے. ابن عربی صاحب بھی کہتے ہیں کہ کائنات اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے. کائنات جو ہے وہ اللہ کی تجلی سے تشکیل پاتی ہے. اس کی مثال آج کے دور میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک پروجیکٹر کی فلم چل رہی ہے، اس کے پیچھے لائٹ ہے. جب وہ پروجیکٹر گھومتا ہے تو اس میں سے لائٹ گزرتی ہے، تو وہ ہوا میں سے گزر کے جب دیوار پہ پڑتی ہے تو وہاں ایک فلم نظر آتی ہے. اس فلم میں ہمیں مختلف کلر نظر آتے ہیں، مختلف لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو وہاں کوئی شخص موجود نہیں ہے. اچھا. وہ اصل میں روشنی ہی ہے جو دیوار پہ پڑ رہی ہے، اور وہ روشنی آگے کئی رنگوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جو پہلے سفید روشنی تھی. جیسے منشور سے جب روشنی گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. اب دیکھنے سے اب بظاہر وہ 7 رنگ علیحدہ ہیں، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ ایک ہی روشنی کا حصہ ہے. اگر پروجیکٹر میں سے لائٹ بند ہو جائے تو گویا سب کچھ ہی بند ہو گیا. تو یہ جو سارا نظارہ، یہ جو سارا چلنا ہے، یہ گویا کہ اس پروجیکٹر میں روشنی نے ہی مختلف شکلیں اختیار کر لی ہیں. تو اس کو یوں بعض کا دماغ شاہ ولی اللہ یہ سمجھتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں پانی کی. پانی اگر بھاپ کی شکل میں ہے، وہی پانی ٹھنڈا ہو جائے پانی بن جاتا ہے، اور ٹھنڈا ہو جائے برف ہو جاتی ہے. اب برف جس برتن میں ہوگی اس کی شکل لے لے گی. اب سائنٹیفک سیمیٹری بریکنگ کی تھیوری ہے کہ جب سب سے پہلے ایک انرجی بنی، بعد میں وہ انرجی جب ٹھنڈی ہوتی گئی تو اس نے مختلف شکلیں لے لیں. اور جو گرانڈ یونیفیکیشن تھیوری یہی کہتی ہے کہ اصل میں تو ساری ایک ہی انرجی ہے. ٹھیک ہے. اس نے مختلف شکلیں لے لی ہیں. لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، فرق یہ ہے کہ ایک ہی چیز اگر ہم پلاسٹک سے بناتے ہیں، میٹل سے بناتے ہیں، ایک پسٹل بنا لیتا ہے، ایک آدمی اس کا سمجھ لیں کہ بیلچہ بنا لیتا ہے لوہے سے. اب دونوں چیزیں بنی ایک سی ہیں، لیکن ان کے مقاصد اور ان کی شکل جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. اب آپ کہیں کہ جی میں نے جہاں بیلچہ استعمال کرنا ہے وہاں گن استعمال کر لوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت فرق پڑتا ہے. گن مارنے کے لیے ہے، بیلچہ کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کا کہ اس کا اوریجن کیا ہے، اصل میں وہ اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ جو چیز موجود ہے وہ نہیں ہے. اچھا، ابن عربی صاحب کی کیونکہ بات ہو رہی تھی، اب ان کے ہاں یہ فلسفی ہے کہ کیونکہ ساری چیزیں ہیں خدا کے نور سے ہی بنی ہیں. اور اس کو میں نے اس لیے وہ گرانڈ یونیفیکیشن تھیوری اور اس کی مثال دی ہے کہ لوگوں کو ذرا زیادہ جلدی سمجھ آ جاتا ہے آج کل سائنس اسٹوڈنٹس کو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عناصر کی بنیاد تو ایک ہی ہے، وہ انرجی ہے. اسی سے مختلف عناصر بنے ہیں، اسی سے مختلف پارٹیکل بنے ہیں. تو وہ مختلف فارم میں آ جانے کے باوجود بھی جب ایک سائنٹسٹ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ بنا تو ایک سے ہے. لیکن ایک کے بنے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب لوہے کو آپ پلاسٹک کے لیے یوز کر سکتے ہیں. لوہا یوز ہوگا. اچھا، منصور حلاج بیسیکلی وہ بھی اسی ڈگر کے اوپر ہے. جی. اب ابن عربی صاحب کا لیکن ہم یہ کر دیں کہ جب انہوں نے یہ کہا، اب دوسری طرف سے ابن عربی کیا کہہ رہے ہیں. جو ہمارے پہلے صوفیہ ہیں، جو ویداس ہیں یا جو ہندوازم ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز خدا کے نور سے ہی بنی، تو اس لیے ہر چیز ہی خدا ہے. ابن عربی کے ہاں یہ 2 چیزیں ہیں. ان کے ہاں یہ ہے کہ ہاں اس کے اندر خدا کا نور سب میں ہے، لیکن یہ خدا کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا. لہٰذا وہ خدا ماننے کو تو دور، وہ تو کسی اہمیت دینے کو ہی نہیں تیار. صحیح. اب لہٰذا وحدت الوجود صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا کی وجود کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو کائنات اپنا وجود کا معنی نہیں رکھتی، بہت ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ یہ کہیں نہیں کہتے کہ جو ہے کائنات جو ہے اس کی اہمیت ایسی ہے. اب فرق کیا پڑتا ہے؟ وحدت الوجود والا جو بندہ جو یقین کرتا ہے وہ جو ہے ہر چیز کو تقدس سے دیکھے گا.
ہاں وہ بت بنا رہا ہے تو بت میں بھی خدا دیکھ رہا ہے، لیکن جو اس کائنات کو حقیقی ہی نہیں سمجھ رہا اس کے لیے یہ بے معنی ہے۔ صحیح ہو گیا نا؟ ہاں اب یہی کہتے ہیں وہ جب عیسائیوں سے مخاطب ہوتے ہیں ابن عربی صاحب کہ آپ جیزس کو خدا نہ کہو، کیونکہ خدا کچھ اور ہے، جیزس اس کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہمارا یقین ہے اس میں ان باتوں پہ، تو ان کو جو سمجھنا ہے نا ابن عربی صاحب کو، وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا یہ باتیں پہلے علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا تھا کہ ابن عربی صاحب نے شاید وحدت الوجود کی، اور اس پہ انہوں نے ان کی مخالفت بھی کی ہے، لیکن بعد میں علامہ اقبال نے کہا جب میں نے انہیں غور سے پڑھا ہے اور ان کو میں نے پوری ڈیٹیل میں دیکھا تو دراصل وحدت الوجود کی بات وہ نہیں کر رہے اس طرح، اور نہ انہوں نے کہیں یہ لفظ یوز کیا ہے وحدت الوجود۔ البتہ کیونکہ یہ اور نیو پلاٹینس کی تھیوری میں اور ویداز میں تھا، تو ہمارے جو پڑھنے والے جو سمجھنے والے نے اپنے خیالات کو اس میں ڈال کے اسے وحدت الوجود لے آئے۔ لہٰذا ابن عربی صاحب کا میرا خیال ہے کہ وہ اس سے مبرہ ہے وہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اچھا منصور ہاں منصور کے متعلق یہ ہے کہ حسین ابن منصور جو تھا، یہ ایک تاریخ میں کنٹراورشل تھوڑا سا ان کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے ان کے نا سیاست میں بھی ان کا حصہ لیا جانا، وہ اس کے شواہد ملتے ہیں، اور خواجہ جو مقتد باللہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا، یہ جیل سے فرار ہو گئے اور یہ بھاگ کے کہیں چلے گئے، ان کو دوبارہ پکڑا گیا۔ ان کی مشہور کتاب ہے تاسین، اور جہاں تک ابن عربی صاحب کے متعلق ہم نے کہا کہ ابن عربی صاحب کے ہاں میں ایسی کئی چیزیں نہیں ملتی۔ اگر تو منصور حلاج نے دیکھیں اس طرح کی بات کہی ہے تو پھر تو وہ ایک لحاظ سے ظاہر ہے کہ شرعی طور پہ اس کے دوسرا، لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کیونکہ وہ سیاسی ان کے مخالف تھے تو اس لیے سے پکڑ کے ان کو پھانسی دے دی گئی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پھانسی کا واقعہ ہوا ہے تو اس کو باقی لوگوں نے پکڑ کے اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ لہٰذا منصور کا واقعہ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو، لیکن ایسے واقعات اس کے لکھے ہوئے بھی موجود ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جس نے جو خدائی صفات پہ ہے وہ اس نے لکھ کے ایسی باتیں موجود ہیں۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں وہی بات یہ ہے کہ دو طرح کے صوفی ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ابن الوقت اور ایک ابو الوقت۔ ابن الوقت جو ہے جو جب اس کو کچھ نصیب ہوتا ہے یا عطا ہو جاتا ہے یا وہ کچھ معرفت پیرا علم اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ چیزوں کو قابو میں رکھ لیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھ نہیں آتی اسے، جیسے کہ وہ اس کا کیا کہنا ہے تو وہ منہ سے ایسے الفاظ کہتے ہیں جنہیں صوفی شطحات کہتے ہیں، کہ وہ اپنے ادا کر دیتا ہے جو اصل میں حقیقت کا اظہار نہیں ہوتے۔ اور دوسرا ابو الوقت صوفی ہے جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو سب کچھ میں محسوس کر رہا ہوں یا میں میرے ذہن میں آ رہا ہے یا میں مشاہدہ کر رہا ہوں یا کشف کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے منصور کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ وہ زیادہ شاعرانہ پہلو ہے اس میں، اور اس طرف افسانہ نگاری اس میں واقعات میں کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تصوف کو ایک خاص قسم کے انسان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر صوفیزم کا لفظ اس کے ساتھ آتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ جبکہ تصوف تو ہر بندے کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے، تو ہر بندہ صوفی ہو جائے گا پھر؟ نہیں، ہمارے ہاں دیکھیں ایک لفظ انگلش میں ہوتا ہے مسٹیسزم، کہ بھئی ایک قسم کا طلسماتی چیزیں، اور یہ ہمارے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ چیزوں کے اندر کوئی طلسماتی عنصر ڈھونڈیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ مسٹیسزم اور اوکلٹزم یہ ہر جگہ موجود ہے، انسان کسی نہ کسی طرح پہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو ماننا چاہتا ہے۔ اور جو اس میں جو صوفی کا ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، دیکھیں آپ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، اور اگر آپ محلے میں ایون آپ ایسے ملکوں میں جہاں نیوڈزم منع نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو محلے میں اگر کوئی ایسا آدمی نظر آئے جس نے کپڑے نہ پہنے ہوں تو اس کو بھی پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے کہ اس علاقے میں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی سڑک پہ ایسا آدمی بیٹھا ہو تو ہم کہتے ہیں چپ کر جائے، پہنچا ہوا ہے۔ ہاں، اچھا، یہ ہے ہمارے ہاں ایک عجیب سا ایک روایت، وہ سمجھتے ہیں ہم وہ مجذوب حالت میں ہیں۔ تو تصوف میں کچھ چیزیں تو بڑی اس کی ایسی ہو جاتی ہیں جہاں ہر چیز جیسے جائز ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت اس طرح ہے جیسے آئین ہے ایک قوم کا۔ اب دیکھیں آپ اس آئین کے اندر رہ کے جو مرضی کریں، آپ آئین سے باہر جائیں گے تو وہ آپ کے آئین کے خلاف ہوگا، بغاوت ہوگی۔ بس یہی شریعت اور تصوف کا مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں آ رہا ہے کہ آئین ہے ملک کا، اسلام اگر ایک مملکت ہے تو اس کا آئین شریعت ہے۔
اس سے باہر نہیں جایا جا سکتا اور اس کے اندر رہ کے کچھ کریں. اب یہ ہے کہ ہم ایسے ہی آدمی کو کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تصوف ایک خاص مقام ہے. ہم نے علم کو علیحدہ کر دیا. یہ ٹریجڈی ہوئی ہے. ہم نے وجدان اور معرفت کے الفاظ کو اتنا گول کر دیا کہ یہ ایک اندر کی ایسی کنڈیشن ہے جو ڈائریکٹ تار کہیں ملا دیتی ہے. اب اس کو نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا ایسا بندہ جو بھی کہہ رہا ہے، وہ شتہات کہہ رہا ہے، وہ بری سے بری بات کہہ رہا ہے، وہ گالیاں لوگوں کو دے رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، ہم نے اس سے ڈر جانا ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک ایسی غیبی، اس کے ہاں ایک طلسماتی، ایک ہمارے ہاں ایک سمجھ لیں کہ ایک پردہ رکھا گیا ہے. اصل میں علم ہر پردہ اٹھا دیتا ہے. صحیح. ورنہ جب آپ اس وقت تک غیب ہے، اندھیرا اس وقت تک اندھیرا ہے جب تک روشنی نہ ہو. جب روشنی ہو جائے تو سب چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. بچپن میں، پرانے وقت میں لوگ سمجھتے تھے کہ جی بس جو اندھیرے ہیں تو یہاں جنات ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا بسیرے ہیں. اگر آندھیاں چلتی ہیں تو سمجھ رہے تھے جنوں کے بچے کھیل رہے ہیں. اگر وہ آپ کو نا گرد بات سا بن جاتا ہے، درختوں کے پیچھے لمبی لمبی کہانیاں. لیکن جب یہ شہر کی روشنیاں، جب یہ ہر طرف پھیلا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کتنی زیادہ لوگ ڈر رہے ہیں. تو یہ علم جو ہے نا، اس کا اجالا ہو جائے اور پھر اس کی برکات لی جائے جو معرفت ہے. اب دیکھیں یورپ میں ایک بڑا عجیب سی بات ہے. یورپ کیونکہ وہاں ریلیجن کرسچینٹی تھا اور کرسچینٹی نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، تو کرسچینٹی میں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ریلیجیس ہونا پسند نہیں کرتے. لیکن یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ریلیجیس بٹ آئی ایم اسپرچول. اور ہمارے ہاں بھی نا اس ڈویژن کو ایک عجیب طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. اصل میں اسپرچولی تو ہے ہی ریلیجن، لیکن اس کو تابع رہ کے اگر آپ ایک اسپرچولیزم کو علیحدہ بنائیں گے کہ جناب اس کے ہمارے طریقے وہ ہیں یہ ہیں، اس کو آپ ایک سب کلاس تو رکھ سکتے ہیں، انسٹیٹیوشن نہیں بنائیں. ٹھیک ہے. اور اس تربیت سے اگر کسی کو گزارنا ہے تو جیسے آپ نہیں کرتے اپنے اکیڈمی میں کہ یار ہفتے کا یہ بھی کورس کر رہا ہوں، تو آپ اپنے جب اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوں تو آپ کو لگے کسی کو خشوع و خضوع کی ضرورت ہے تو وہ 4 ماہ تصوف کا انسٹیٹیوشن میں بھیج دیں، یہ بھی کورس کر رہا ہوں، تب تو وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات وہ کہ یہ ہر آدمی کے اندر اسی طرح ہونا چاہیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے اسے مخصوص کر کے رکھ دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹائم ہو گیا ہے، پروگرام ہمیں ختم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. جی ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے سادہ اور آسان الفاظ نہیں ہو سکتے ہم لوگوں کے حساب سے جو بیان کیے جا سکیں. تصوف کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت ایزی کر کے یہ بیان کیا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.